اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا کرم ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا قہر نازل ہوا ہے۔ اب ایک بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ ہر نمازی ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ جب تک یہ پڑھے گا نہیں، نمازی نہیں۔ اور فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب قدرت ہے، جو فاتحہ کا انکار دن رات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے 50 مرتبہ فاتحہ پڑھواتے رہتا ہے، اور پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے۔ اور اسی فاتحہ میں یہ دعا ہے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، لیکن کسی نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ سیدھا راستہ دکھا۔ چلا اور دکھا میں ایک بڑا انتر ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ امام عشق و محبت کا ترجمہ ہے، تو ترجمہ بھی عاشقانہ ہوگا، ترجمہ بھی عارفانہ ہوگا۔ سیدھا راستہ چلا کیوں؟ اور آگے کیا ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ لیکن جب قرآن سے ہم نے سوال تلاش کیا ہے، تو اسی قرآن سے جواب بھی تلاش کریں گے۔ یہ قرآن تو ہی بتا دے کہ انعام جو ہوا ہے کن لوگوں پر ہوا ہے، وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ تو یہی قرآن آگے چل کر خود فرما رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام جو ہوا ہے وہ تو ایسی جماعت ہے، بڑی برگزیدہ جماعت ہے، بڑی اچھی جماعت ہے، اور ایسی جماعت کہ اس جماعت پر قربان جائیے۔ یہ وہ جماعت نہیں، ارے جماعت بھی بہت نکل رہی ہے، لیکن ہمیں ایسی ویسی جماعت کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے نبی جین کی جماعت کافی ہے، ہمارے لیے صدیقین کی جماعت کافی ہے، شہداء اور صالحین کی جماعت کافی ہے۔ ایسی ویسی جماعت ہمیں نہیں چاہیے۔ اور جب 4 جماعتیں اللہ نے دے دی تو پھر اور کسی جماعت کی ضرورت کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے، تلاش کریں گے، اور خلاصہ شرح اس کی تشریح صدر الافاضل نے بیان کر دی۔ عام لفظوں میں نبیین سے مراد انبیاء کرام ہیں، صدیقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، شہداء سے مراد جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ شہداء ہیں، اور صالحین سے مراد خود علامہ نے لکھا ہے اس سے اولیاء کرام مراد ہیں۔ جب ہمیں یہ راستہ مل گیا تو اب یہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اے مولا ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں، اے مولا ان کا راستہ چلا جن پر تیرے اولیاء کرام چلے ہیں۔ مطلب اگر اولیاء کرام کی فہرست کھولیں گے تو اربوں خربوں کی تعداد میں ملتے ہیں، لیکن مشہور زمانہ اولیاء کرام کا نام اگر زبان پر آ جائے اور ہماری زبان سے نکل جائے اور آپ کی سماعت سے ٹکرا جائے تو ہماری زبان سے نکلنا یہ بھی عبادت، اور آپ کی سماعت سے ٹکرا جانا یہ بھی عبادت۔ اب کیا مطلب ہے کہ یہ صالحین کی جماعت ہے۔ اے مولا ہمیں ان کا راستہ چلا جس راستے پر حضرت غریب نواز چلے ہیں، اے مولا وہی
راستے پر چلا جس راستے پر حضرت خواجہ بختیار کاکی چلے ہیں، اے مولا اسی راستے پر چلا جس راستے پر بابا فرید چلے ہیں، اے مولا اسی راستے پر چلا جس راستے پر محبوب الہی چلے ہیں، اسی راستے پر چلا جس راستے پر علاؤ الدین علی احمد صابر چلے ہیں، اے مولا اسی راستے پر چلا جس راستے پر حضرت خواجہ شمس الدین ترک چلے ہیں، اے مولا اسی راستے پر چلا جس راستے پر شاہ برکت اللہ چلے ہیں، اے مولا اسی راستے پر چلا جس راستے پر آل رسول احمدی چلے ہیں، اے مولا اسی راستے پر چلا جس راستے پر ابو الحسین احمد نوری چلے ہیں، اے مولا اسی راستے پر چلا جس راستے پر امام احمد رضا چلے ہیں، اس راستے پر چلا جس راستے پر مفتی اعظم چلے ہیں، اس راستے پر چلا جس راستے پر تاج الشریعہ چلے ہیں، اور اسی راستے پر چلا جس راستے پر تیرے تمام محبوبین بندے چلے ہیں، دن رات یہ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے راستہ بن گیا ہے، راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور راستہ دکھانے کی بات وہ لوگ کریں جن کے لیے راستہ تیار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا راستہ بنا ہوا ہے، ہمارا راستہ بنا ہوا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں سے بریلی کا راستہ کون سا ہے، یہاں سے اجمیر کا راستہ کون سا ہے، یہاں سے دہلی کا راستہ کون سا ہے۔ اب کوئی بے وقوف اٹھے اور کہے کہ بھائی یہاں سے جو ٹرین جاتی ہے بریلی شریف وہ تو راستہ سیدھا بنا ہوا ہے، بریلی جا رہی ہے، بریلی جا رہی ہے، بریلی جا رہی ہے، لیکن کوئی بے وقوف اٹھے اور جلن میں یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں ہم اس ٹرین سے بریلی نہیں جائیں گے، ہم اس ٹرین سے بریلی نہیں جائیں گے، بلکہ آج ہی سے راستہ بنانا ہم شروع کر دیں گے، آج ہی سے راستہ بنانا شروع کر دیں گے، تو اسے کہہ دو کہ قیامت تک تو یہی کرتا رہے گا، راستہ نہیں بنے گا۔ لیکن ہم سنیوں کی قسمت بڑی خوش نصیب قسمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے راستہ بنا دیا ہے، صرف جانے کی ضرورت ہے، صرف چلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں دوسرا نقطہ جو علماء نے بیان کیا ہے یہ بڑا آسان نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے کون؟ جو ان کے راستے پر ہے، جو ان کے راستے پر ہے۔ اب اگر ہم اجمیر معلیٰ جائیں، اجمیر معلیٰ جائیں، اجمیر معلیٰ تو سب جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ہمارے امام بھی گئے، ہمارے امام بھی گئے۔ جب امام گئے تو جس ٹرین میں سوار تھے، جس ٹرین میں سوار تھے، نماز کا وقت ہوا، ٹرین سے نیچے مصلی بچھایا اور بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھا۔ اور جانتے ہیں اچنبھے والی بات ہے کہ دل کھول کے دعا بھی کی۔ ٹرین سیٹی مار رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے، جیسے ہی پہلا قدم ٹرین میں رکھا ہے ٹرین چالو ہو گئی، چلنے لگی، لیکن جو بڑا ادھیکاری تھا وہ دیکھ رہا تھا، لگتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے، پیچھا کرنا شروع کر دیا اجمیر معلیٰ تک۔ شاہ جہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت تقریر کر رہے ہیں، شاہ جہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت تقریر کر رہے ہیں، اور وہ جو بڑا ادھیکاری تھا دیکھا اور دیکھ کر پہچان گیا، کہا کہ حضرت دیر نہ کرو جلدی سے کلمہ پڑھا دو، حضرت دیر نہ کرو جلدی سے کلمہ، اس لیے راستہ بنا ہوا ہے، راستہ بنا ہوا ہے، جلدی سے کلمہ پڑھا دو۔ اعلیٰ حضرت اجمیر معلیٰ جا رہے ہیں، ذرا غریب نواز کا فیضان دیکھو، یہ گمراہ چشتی کیا بیان کریں گے، یہ گمراہ فرقے والے کیا بیان کریں گے کہ جو آج صرف پیر کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں یہ بیان نہیں کر سکتے۔ ارے ذرا دیکھو غریب نواز کے دیار میں جا کر بھی امام غیروں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سچا فیضان اس کو کہتے ہیں۔ اچھا صراط مستقیم، بات یہ چل رہی تھی صراط مستقیم۔ ہم اگر اجمیر معلیٰ جاتے ہیں تو پیٹ میں درد کسی اور کو ہوتا ہے، بریلی شریف جاتے ہیں پیٹ میں درد کسی اور کو ہوتا ہے، دہلی میں محبوب الہی کے یہاں گئے پیٹ میں درد کسی اور کو ہو رہا ہے، لیکن سنو کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو، فائدہ کیا ہے؟ تو اس سے آج کے بعد اگر کوئی ایسا سوال کرے تو اس سے بتا دیجئے گا کہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اسے یہ مت کہنا کہ اجمیر شریف جا رہا ہے، بلکہ وہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو محبوب الہی کی بارگاہ میں جا رہا ہے اسے یہ مت کہنا کہ دہلی جا رہا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو خواجہ نجیب الدین فردوسی کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہ مت کہنا کہ وہ مہرولی جا رہا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو شیخ محقق کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہ مت کہنا
کہنا کہ وہ دہلی جا رہا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے، اور جو امام احمد رضا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اسے یہ مت کہنا کہ وہ بریلی جا رہا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ خود اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو ہے من الصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں یہی اصل میں صراط مستقیم ہے، اور انہی کا راستہ اصل میں صحیح راستہ ہے، اور اس راستے کو پکڑ کر چلو گے تو انشاءاللہ الرحمن منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یہی راستہ اصل راستہ ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب لوگ یہاں حاضر ہیں، دو تین نقطہ اور جو ہے آپ حضرات سماعت کر لیجئے، اس لیے کہ ذہن میں وہ بات آ گئی۔ دیکھیں شریعت، لوگ اس چیز کو بہتر طریقے سے نہیں دیکھتے۔ ایک مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، ایک مفتی کا کام ہوتا ہے مسئلہ بتانا، لیکن ابھی ایک جملہ زمانے میں بہت گشت کر رہا ہے، اتنا گشت کر رہا ہے کہ لاکھ لگام لگا دو رکنے کا نام نہیں۔ تو وہ جملہ رکے گا کیسے؟ کیا حساب و کتاب ہے؟ اچھا، یہ لوگ اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جن صحیح النسب سید کی بات کر رہا ہے ان کا پیر خود غیر سید ہے، اور صرف پیر نہیں، 8 شیوخ ایسے ہیں جو غیر سید ہیں، اور ان میں ایک شیخ کا نام آتا ہے جنید بغدادی، ایک شیخ کا نام آتا ہے جنید بغدادی۔ یہی تقریر ایک بار میرے علاقے میں برسر اسٹیج ہو گئی تو وہاں کے سادات نے فوراً فتویٰ ٹھوک دیا۔ کیا کہا کہ یہ سادات کا گستاخ ہے۔ کیا کہا ہمیں کہ یہ سادات کا گستاخ ہے۔ بھائی اس جملے نے کون سی گستاخی ثابت کر دی ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو صرف صحیح بات بتائی۔ غوث اعظم کے شیوخ میں گانٹھ باندھ لیجئے آج اس محفل میں کہ اگر اس بات میں کوئی بھی بڑا سے بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو 10 منٹ میرے سامنے بیٹھ جائے، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، اگر اٹھ کر نہ بھاگ جائے تو پھر جو کہیں گے وہ مان لیں گے، اس لیے کہ امام نے اتنا دیا ہے کہ یہ امام کے در کا ایک ناچیز غلام غیروں کی محفل میں بھی جا کر حق بول کر چلا آتا ہے، لیکن اس لیے کہ حق بولنے میں شرم کون سی ہے؟ غوث اعظم کے 8 شیوخ غیر سید، لیکن ہم نے ایک بزرگ کا قول ہے کہ سنو، اگر کسی پیر کو یہ دیکھو، وہاں سید غیر سید سب مراد ہیں، کسی پیر میں یہ دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن سنت پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ فوراً ہٹ جانا، اس لیے کہ جو تارک سنت ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، کرامت یہاں مراد نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں سمجھ جانا کہ یہ استدراج ہے، پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے، سمجھ جانا کہ یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں ہے۔ رسول کی سنت دن بھر، ارے سنت تو درکنار، فرض ہی پر عمل نہیں ہے، اب تو ہم اتنے بڑے پیرے مغاں ہو گئے کہ اب فرض ہی ہم چھوڑ رہے ہیں، سنت تو بات کی چیز ہے۔ ابھی سید صاحب کہہ رہے تھے کہ تقوی یہ ان لوگوں کے لیے، لیکن ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے جو لوگ بریلی شریف سے منسلک ہیں۔ واہ رے ہمارے مفتی اعظم،
واہ ارے مفتی اعظم، قربان جائیے ایسی ذات پر، ایسی ذات پر قربان جائیے۔ امام احمد رضا نے اتنا پلایا اور ان کے پیر حضرت نوری میاں نے اتنا کچھ دے دیا کہ مفتی اعظم کی ذات، ارے نہ ان کے تقوی کا کوئی جواب، نہ ان کے فتوے کا کوئی جواب۔ یہ شان سرکار مفتی اعظم کی ہے، یہ شان سرکار مفتی اعظم کی، زندگی بھر یہ درس دیتے رہے، زندگی بھر یہ بتاتے رہے۔ اچھا، اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو بارہا یہ جملہ ہم کہتے چلے آئے کہ اگر محدث اعظم کا وہ شعر فضل ایماہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، اگر سب کچھ نسب ہی ہوتا تو بو لہب کو معاف کر دیا جاتا، لیکن نہیں، ارے سگے چچا وہ نہیں بخشے گئے جو زندگی بھر رسول کی خدمت کرتے رہے، لیکن یہاں تو معیار، یہاں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کے ترازو میں کون کھرا اترتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا آج تک کسی عالم سے آپ نے پوچھا یا سنا کہ بلال حبشی کون سے برادری کے تھے، سلمان فارس کون سے برادری کے تھے؟ کبھی آپ نے سنا یا دیکھا کہیں بلال حبشی کے بارے میں؟ کون جانتا ہے کون سی برادری کے تھے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اے بلال، جب میں جنت میں گیا تو تیرے قدم کی آہٹ وہاں میں سن رہا تھا۔ قربان جائیے، یہ کون سا عمل ہے؟ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ کون سی ذات ہے؟ امام جعفر صادق، اے سیدوں، ارے آپ تو بعد کے ہو، امام جعفر تو بہت پہلے کے سید ہیں، اور ایسے ویسے سید نہیں، امام زین العابدین کے سگے پوتا ہیں، امام باقر کے شہزادے ہیں۔ سنیے، اگر یہ روایت دیکھ لیتے اور یہ روایت پڑھ لیتے تو اپنے نسب پر ناز نہ کرتے۔ اگر آپ سید ہیں نا تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، ورنہ کل مصطفیٰ حشر میں پوچھ لیں گے کہ صرف ہاتھ چمواتا تھا، ہمارے خاندان میں رہنے کا یہی مطلب، اللہ نے تجھے میرے خاندان میں پیدا کیا تو یہی مطلب کہ صرف ہاتھ چمواؤ؟ کیا کیا؟ ارے ہم نے تو ان سیدوں کی ہسٹری پڑھی ہے کہ جب اٹھاؤ ہسٹری، امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہوا، ان سے بڑا کون سید؟ امام زین العابدین کو ستایا گیا، ان سے بڑا کون سید؟ امام زین العابدین کے بیٹے کی لاش کو 8 مہینے تک درخت میں لٹکا دیا گیا، وہ کون سے سید تھے؟ لیکن وہ تو بہت قریب کے سید۔ امام جعفر صادق کی جھرمٹ ہے، مجلس سجی ہوئی ہے، چند مریدین وہاں پر، اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت جب کل حشر برپا ہوگا، سنیے گا غور سے، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو جاننے والا نہیں، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں، اور اس عالم میں حضور آپ ہمیں نہ بھلائیں گے، حضور آپ ہمیں نہ بھلائیں گے، اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد ہیں، آپ خاتون جنت کے لختے جگر ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں نہ بھلائیں گے۔ جب یہ جملہ امام جعفر صادق نے سنا، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، آج بھی تاریخ پکار کر کہہ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو، اور وہ فرما رہے ہیں میرے چاہنے والوں، وہ حشر ہے، وہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تو امام جعفر نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، کہا کہ سنو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت آپ کی بخشش تو ایسے ہی ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق نے وعدہ لیا ان لوگوں سے کہ سنو، بات یہ نہیں ہے، کل حشر میں جس کی پہلے بخشش ہو جائے وہ وعدہ کرے کہ سب کی بخشش وہ کروا دے گا، وہ وعدہ کرے۔ تو تمام لوگ وہاں پر وعدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہاں ہم تو خاتون جنت کے بیٹے ہیں،
ہم تو حسنین کریمین کے بیٹے ہیں، ہم تو جو ہے امام حسین کے لختے جگر ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جناب، یہ آپ دل میں گانٹھ باندھ لیں، اس لیے کہ جہاں قرآن پاک کی بے شمار آیت کریمہ میں ایک آیت یہ بھی ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ یہ نہیں دیکھا کرتا ہے، اللہ تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ تو تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ اگر تقویٰ بہتر ہے، اگر تقویٰ اچھا ہے، تب وہاں بخشے جاؤ گے، تب وہاں تمہارے لیے فلاح و کامرانی ہے۔ اب یہاں پر سنتے چلیں کہ جب امام جعفر صادق نے یہ فرمایا، اور دوسرا جملہ آج کے دور میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، یہ جملہ ہم نے کہا نا کہ گشت کر رہا ہے کہ ہم سنیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آل رسول کو نہیں مانتے، آل رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہم نے برجستہ کہا وہ سنی ہی نہیں جو آل رسول کو نہ مانے، وہ سنی ہی نہیں جو آل رسول سے محبت نہ کرے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت والا کبھی آل رسول کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے تحریراً تقریراً پریکٹیکل ہر اعتبار سے سمجھا دیا، ہر اعتبار سے۔ ارے صرف ان کے پیر آل رسول مارہ ربی نے فرمایا تھا، اے احمد رضا میری خانقاہ کے باہر چوکیدار کی ضرورت ہے، تو اعلیٰ حضرت نے دونوں شہزادوں کو لیا اور لے کر گئے، اور وہ شہزادہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک کو دنیا حجت الاسلام کہتی ہے اور دوسرے کو دنیا مفتی اعظم کہتی ہے۔ دونوں کو لے کر گئے، کہا کہ حضور یہ دونوں ہیں، دونوں چوکیدار ہیں، آپ کی خانقاہ کے کتے ہیں، یہ دونوں آپ کی خدمت کریں گے۔ ارے حد کر دیا امام، آپ نے حد کر دیا، اس لیے کہ اتنا بڑا عاشق ہم نے آپ کے بعد نہیں دیکھا دنیا میں، اتنا بڑا وفادار نہیں دیکھا، حد کر دیا۔ پیر کی بھی ایسی محبت ہوتی ہے، دونوں شہزادوں کو لگا دیا، ایسی محبت پیر کی، تو جو پیر سے اتنی محبت کرتا ہو تو وہ رسول اعظم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، بس اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ تو بس معیار تقوی و پرہیزگاری ہے، معیار وفا ہے، معیار سنت مصطفیٰ ہے، معیار فرائض و واجبات ہے، معیار یہ نہیں بیٹا ہونا اور ہے لیکن باپ کے نقش قدم پر چلنا اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ارے بیٹا اگر میرا باپ حاجی ہو تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں میرا باپ حاجی ہے، میرا باپ تقوی شعار ہے، میرا باپ پرہیز، اور ہم دن رات شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، تو یہ کیا کہنا، مطلب کیا ہے؟ تو اس سے کہو کہ تمہارا باپ حاجی تھا، تمہارا باپ پرہیزگار تھا، تم نہیں ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو، کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھا جائے گا، اور اگر یہ چیز آپ کے اندر پائی جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہر محاذ میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک آخری بات سن لیجیے، بات میری مکمل، ایک بار اور والہانہ انداز میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بڑا پیارا نقطہ اسی کے پس منظر میں، جب بات یاد آ گئی ہے اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم پر بات چل رہی ہے، سیدھا راستہ، تو ایسے ہی لوگوں کا سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو بیٹا، آخری بات اور آخری نقطہ، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، وہ بیٹا اصلاً باپ کا پیروکار سمجھا جاتا ہے۔ امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر محفل میں اعلان کر دیتے ہیں،
पालकी में जा रहे हैं, एक सैयदजादा मजदूर कांधे पर लेकर। आला हजरत फरमाते हैं मुझे सैयदों की खुशबू आ रही है। और ये पढ़ दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। पढ़ दिया। तो जब ये पढ़ते हो तो आला हजरत का वो शेर क्यों नहीं पढ़ते हो, देवों के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफ़ा फिर तुझको क्या, ये क्यों नहीं पढ़ते? ये भी तो कम से कम पढ़ के सुना दिया करो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब हुआ, अभी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, ये भी तो पढ़ा करो। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। बड़ा प्यारा शेर है, और हर महफिल में ये शेर, तो ये शेर इतना मशहूर व मारूफ। अच्छा, अचंभे में आप पढ़ जाएंगे, जो आला हजरत को ना मानता है वो भी ये शेर पढ़ता है, वो भी ये शेर पढ़ता है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि जब देवबंदियों ने मज़ारात पर हमला करना शुरू किया, फौरन फतावा रज़विया याद आ गई। कौन? जो गुस्ताखे आला हजरत, उसको फौरन फतावा रज़विया याद आ गई। अच्छा, जहां दलील की बात आती है, दलील में आप जीरो, कुछ भी नहीं हो। और दलील का हिमालय पहाड़ अगर कोई है हिंदुस्तान में, उसी जात को इमाम अहमद रजा कहते हैं। बहुत बड़े पहाड़ का नाम इमाम अहमद रजा है। जब दलील देता है तो अंबार लगा देता है। अच्छा, नमाज की दलील, रोजे की दलील, हज की दलील, ज़कात की दलील, सदकात व खैरात की दलील, कुर्बानी की दलील, ये तो बड़ा आसान है। चादर पर कौन सी दलील दोगे? फातिहे पर कौन सी दलील दोगे? मज़ार पर फूल डालने के लिए कौन सी दलील दोगे? 4 हाथ दूरी पर रहकर फातिहा पढ़ो, ये कहां से दलील लाओगे? वाह रे इमाम, आपकी नजर पर कुर्बान, गौसे आजम ने इतना अता कर दिया, इतना अता कर दिया कि जब मुस्तफा के गैब पर बदअकीदों ने हमला शुरू किया तो इमाम ने 6.5 घंटे में इतनी दलील दे दी है, इतनी दलील दे दी है कि उस दलील में सारे देवबंदी जो है चुप कर मर गए, आज तक ना उठ सके। इतनी दलील दे दी है, अंबार लगा दिया है। पालकी पर जा रहे हैं, खुशबू आ रही है, उतर गए और उतर कर फरमाते हैं कि तुम में कौन सैयद है, मुझे खुशबू आ रही है। तो वो मजदूर, अब जाहिर सी बात है अगर कोई मजदूरी करे तो मजदूर जो है अपने बारे में कुछ जल्दी नहीं बताता। अयाज से पूछा गया आपका नाम क्या है, कहा हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता, दीवानों का कोई नाम नहीं होता, आशिकों की कोई दुनिया नहीं होती, आशिकों का कोई नाम नहीं होता। नहीं बता रहे वो। जब आला हजरत बजिद हुए तो एक मजदूर ने कहा कि हुजूर मैं ही सैयद हूँ। इमाम ने फरमाया अब आप पालकी में बैठो, अहमद रजा सवारी, अहमद रजा के कांधे पर अब ये पालकी रहेगी। देखो, लेकिन यहां ये तो बयान हमने कर दिया, लेकिन इसकी हकीकत को इमाम ने समझा। अब वो जुमला कह दें, शायद कभी जिंदगी में सुना होगा, सवारी एक सैयद है और सवार इमाम अहमद रजा के कांधे पर। तो जब वहां से निगाह उठी तो क्या देखा, मदीने की गली है और उस गली में हसनैन है जो मुस्तफा के कांधे पर हैं, वो सवार है, मुस्तफा सवारी बने हुए हैं और मुस्तफा का सच्चा आशिक यहाँ सवार बना हुआ है और मुस्तफा की औलाद इमाम अहमद रजा के कांधे पर मौजूद है। इसकी हकीकत यह है। इसलिए जब वहां मुस्तफा से पूछा गया आप इनको इतना सूंघते क्यों हैं, कहा जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की। ए इमाम, आपको वो खुशबू कैसे मिल गई? ए इमाम,
آپ کو وہ خوشبو کیسے مل گئی؟ اب دیکھو وہ خوشبو کیسے مل گئی۔ تو صرف بیٹا بننا کافی نہیں، وفادار بننا کافی ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل پیرا رہنا یہ کافی ہے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے رہنا یہ کافی ہے، اولاد ہونا کافی نہیں۔ جب یہ نسبت جڑی ہے تب ایک عاشق نے تڑپ کر کہا تھا کہ جو نام سے جان لے کہ فلاں سید ہے تو اسے حضرت کہتے ہیں، اور جو خوشبو سونگھ کر بتا دے کہ یہ سید ہے اسے ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسے ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ وہ خوشبو انہیں مل رہی ہے، وہاں خوشبو مصطفیٰ کو مل رہی تھی، یہاں خوشبو امام کو مل رہی ہے۔ اسی لیے تو جب امام رسول کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، تڑپ کر کہا ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ارے امام کو رسول اللہ نے کتنا نوازا، اتنا نوازا کہ کشتی میں بیٹھ کر بھی جب کیپٹن نے کہا تھا یہ کشتی غرق ہو جائے گی، امام مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب وہ کہہ رہے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عجب رخ زیبا کو دیکھا ہے کیا پکار اٹھے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ امام کی محبت، یہ امام کا عشق، اتنی وفاداری، اتنا پیار، اتنی محبت، جب رسول کی بارگاہ سے لو لگا لیا تو رسول نے بھی اتنا عطا کر دیا۔ وہ مزدور سید مزدور ہی رہا، لیکن احمد رضا کی خدمت نے، وہ سید کی برکت سے امام کو اللہ نے مجدد اعظم بنا دیا، حالانکہ وہ مزدور سید نہیں بدلا، مزدور ہی رہا، اور اس مزدور کی خدمت نے امام کو مجدد بنا دیا ہے، امام کو مجدد اعظم بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ارے بریلی سے زیادہ دور سرہند نہیں ہے، وہاں بھی ایک احمد لیٹا ہوا ہے، بریلی میں بھی ایک احمد لیٹا ہوا ہے، اس کو جو ہے امام احمد ربانی کہتے ہیں، امام احمد مجدد الف ثانی کہتے ہیں، اور بریلی والے کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ یہ کون سی نسبت ہے؟ وہ بھی مجدد، یہ بھی مجدد، وہ بھی عاشق، یہ بھی عاشق، وہ بھی باوفا، یہ بھی باوفا، ایسے باوفا، یہ ایسے باوفا۔ ارے انہوں نے اکبر کے دربار میں جا کر، جہانگیر کے دربار میں جا کر شیعت کا ایسا خاتمہ کیا ہے کہ آج بھی شیعہ جو ہے نظر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک احمد نے شیعوں کا جنازہ نکالا ہے اور دوسرے احمد نے بدعقیدوں کا جنازہ نکالا ہے، وہ بھی احمد ہے، یہ بھی احمد ہے، وہ مجدد الف ثانی ہے، یہ امام احمد رضا ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کے طریقے پر چلو، بزرگوں کے طریقے پر عمل کرو۔ اب ہو سکے تو فرائض و واجبات کی پابندی، سنن کی پابندی، نوافل کی پابندی، جب ان ساری چیزوں کی پابندی انسان کرنے لگتا ہے، اسی لیے تو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاوتينه ولئن استعاذني لاعيذنه۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جو بندہ نوافل کے ذریعے، نوافل کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں لگا رہتا ہے، مولا اسے اپنا قرب حاصل دے دیتا، اپنا قرب دے دیتا ہے، اور اس بندے کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تب پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا
دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، لیکن یہاں تو امام یہ فرما رہے ہیں اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ پیر سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاؤں سے پاک ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ امام تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیر ہاتھ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اہل سنت کو یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ پاؤں نہیں رکھتا، اللہ آنکھ نہیں۔ مانیات سے پاک، اور یہ اہل سنت کو عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ علی العرش استوا، اللہ عرش پر استوا فرماتا ہے۔ اب یہ ایک شعر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک صاحب نے کہا یہ شعر ہی غلط ہے، یہ شعر ہی غلط ہے۔ ہم نے کہا یہ شعر کیسے غلط ہوا؟ تو کہا کہ یہ شاعر نے کیا کہہ دیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر۔ ہم نے برجستہ کہا ابے بدبخت، وہ جو عرش جو ہے نا یہ جائے خدا نہیں ہے بلکہ جائے مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کی جگہ ہے، خدا کی جگہ نہیں۔ اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ جسم نہیں رکھتا، تو پھر کیا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں؟ اب بات سمجھ میں آئی، اب بات سمجھ میں آئی۔ اب بات کیا سمجھ میں آئی کہ سرکار غریب نواز نے جو فرمایا یہ کٹورا لو، جاؤ انا ساگر کو بلا لاؤ، زبان غریب نواز کی ہے، بولنے والا رب ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مطلب اللہ کی زبان نہیں، وہ دستے زبان کی طاقت، وہ دستے قدرت کی طاقت ایک ولی کی زبان میں سما گئی۔ جب وہ بول رہا ہے تو اس کی زبان پر قدرت بول رہی ہے، اس کی زبان پر اللہ کی قدرت بول رہی ہے۔ اگر کوئی ولی کوئی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اگر وہ ہاتھ سے کر رہا ہے اللہ کی قدرت کی طاقت ہے وہ، اگر وہ پاؤں سے کر رہا ہے اللہ کی قدرت کی طاقت ہے وہ، اللہ کا پاؤں نہیں بلکہ اس کی قدرت کی طاقت بول رہی ہے۔ اس کی قدرت کی طاقت کا یہ کمال ہے کہ ایک ولی کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے جب تک اللہ تبارک و تعالی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، اب یہ کوشش کرنا چاہیے کہ فرائض و واجبات پر عمل ہو، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل ہو، مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو، اس لیے کہ فضل ایماہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔